آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ آپ اپنے اداروں میں پروان چڑھے ہو جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں سیکھا جا رہا ہے، جہاں سکھایا جا رہا ہے۔ یہ جنت کے باغیچے ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت کے مراکز ہیں، مراکز خانقاہیں جہاں اللہ کا نام سکھایا جا رہا ہو کسی بھی شکل میں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کے عذاب کو ٹالنے والے یہ نظام ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، پوری دنیا اللہ نے مجھے بہت پھرایا، نصیب میں رزق بکھیر دیا تھا، میں اس کو چنتا پھرا۔ پوری دنیا پھرنے کے بعد عقیدت کی وجہ سے نہیں، بصیرت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ مدارس کا نظام کوئی نہیں۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کریں گے اس کا ٹائٹل ہے مدرسوں کی کیا پوزیشن ہے۔ میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ یہ ویڈیو طارق جمیل صاحب کا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ آپ اپنے اداروں میں پروان چڑھے ہو جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں سیکھا جا رہا ہے، جہاں سکھایا جا رہا ہے۔ یہ جنت کے باغیچے ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت کے مراکز ہیں، مراکز خانقاہیں جہاں اللہ کا نام سکھایا جا رہا ہو کسی بھی شکل میں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کے عذاب کو ٹالنے والے یہ نظام ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، پوری دنیا اللہ نے مجھے بہت پھرایا، نصیب میں رزق بکھیر دیا تھا، میں اس کو چنتا پھرا۔ پوری دنیا پھرنے کے بعد عقیدت کی وجہ سے نہیں، بصیرت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ مدارس کا نظام کوئی نہیں۔ اس سے بڑے علماء ہوں گے، میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، فوق کل ذی علم علیم، لیکن ایسے ادارے، ایسے طلبہ، ایسے علماء کس لحاظ؟ قربانی کے لحاظ پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ پوری دنیا میں کوئی بچہ 11 سال علم کے لیے نہیں دیتا، 3-4 سال میں علامہ بن کے وہ ڈگری لے کے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے بچے 11 سال وفاق کے نظام سے اگر شروع سے چلیں، یہ 11 سال دیتے ہیں، یہ چٹائیوں پہ سلتے ہیں، یہ روکھی سوکھی کھاتے ہیں، اور ان کو پڑھانے والے علماء وہ اتنی تھوڑی تنخواہ لیتے ہیں کہ نزلہ ہو جائے تو اللہ کی قسم اپنی تنخواہ سے وہ دوا کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں۔ بچے کی شادی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، گھر بنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ زندگی بھر چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھتے ہیں اور اپنی جوانی کو دو پہ لگاتے ہیں، اپنی صحت کو دو پہ لگاتے ہیں، اور چند ہزار پر، اور یہ ایسے لوگ ہیں اگر یہ خود کفیل ہوں تو یہ مدرسے سے ایک پیسہ نہ لیں، یہ مجبور ہو کر صرف اتنا لیتے ہیں کہ روٹی کھا سکیں بس، اور یہ اس طرح سل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چٹائی کے ساتھ چٹائی بن جاتے ہیں۔ ایسی قربانی والے علماء پوری دنیا میں کوئی نہیں، اور ایسی قربانی والے بچے پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ اولئک، وہ ہے نا ہمارا فرزدق، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اور فرزدق سے معذرت کر کے تھوڑی سی تبدیلی کروں، اولئک ابنائی فجئنی بمثلہم، اولئک ابنائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ فرزدق زندہ ہوتا تو مجھے شاباشی دیتا۔ کون سا دن ہے؟ یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعدہ مفعولا۔ کون سا دن ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کون سا دن ہے؟ یود المجرم لو یفتدی من یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا۔ ہاں آج جب ماں نہیں پوچھ رہی، باپ نہیں پوچھ رہا، بھائی نہیں پوچھ رہا، بیوی نہیں پوچھ رہی، اپنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، سورج قریب آ چکا ہے، جہنم بھڑک رہی ہے، جنت مہک رہی ہے، ترازو جھول رہا ہے، پل ہل رہا ہے، اور میرے رب کا اعلان ہوتا ہے، این الفقراء
ऐन الملوक, बादशाह किधर हैं, एमपी किधर हैं, आ जाओ, हैं? ये एलान होगा। ऐन الفقهاء, उलमा कहाँ हैं? यहाँ तो आपको पूछता कोई नहीं, यहाँ अल्लाह पूछने वाला है, तो कसर निकलने के। दूसरा ऐलान होगा, ऐन الأئمة, इमाम मस्जिद किधर है, इमाम मस्जिद किधर है? तो दूसरा ऐलान होगा, ऐन الأئمة, इमाम मस्जिद किधर हैं? जो 2% के लोगों से रोज़ाना गालियाँ सुनते हैं, तुझी 5 मिनट लेट क्यों आयो, तो उन्हें पता नहीं नमाज का टाइम 5:30 है, तुझी 5:35 पे आ रहे हो। ये सूद खोर भी उनको गालियाँ निकाल रहे होते, वो बेचारा चुप करके खड़ा होता है, अच्छा जी माफ़ी चाहना जी, लेट हो गए। ठीक है, आज ऐलान हो रहा है, ऐन الأئمة, इमाम मस्जिद किधर हो, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। तीसरा ऐलान, ऐन المؤذنون, जो बेचारे इमाम से भी ज़्यादा ज़लील होते हैं, उन्होंने टॉयलेट भी साफ़ करने हैं, उन्होंने टूटियाँ भी साफ़ करनी, उन्होंने नालियाँ भी साफ़ करनी, उन्हें सफ़े भी बिछानी है, और फिर गालियाँ भी खानी। और ये भी सुनना है कि इस वारी तो तनख्वाह है नहीं, फिर तुसी अगले महीने ले लो, तुसी हवा खाओ। बहुत पुरानी बात है, एक जगह मौलाना सईद खां साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ ज़ियाफ़त में मदऊ थे, नाश्ता था, तो वो साहिब खाना बहुत मालदार, तो बड़े तनक के कहने लगे, एक वहाँ बैठे हुए थे और बुज़ुर्ग, हज़रत ये हमारे इमाम को तो समझाएं, ये पुरानी बात है 86-87 की बात, हज़रत ये हमारे इमाम को तो समझाएं, हमने उसकी 1500 रुपये तनख्वाह मुकर्रर की है, वो कहता है मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। तो उन्होंने आके कहा, असल में उनको कहीं से पता चल गया है कि शेख साहब के एक दिन के नाश्ते का ख़र्चा 1500 रुपये है, तो वो कहते हैं मेरा महीना 1500, तोड़ा एक नाश्ता 1500, कुछ तो मेरे ऊपर रहम करो। ये इन घाटियों से गुजरते हैं, और मुअज्जिन तो और बेचारा जलील होता है। ऐलान हो रहा है, ऐन المؤذنون, अजान अतवल अनाक़ा, सबसे ऊंचे मकाम पर अजान, ला युदव्वदु फी क़ब्रिही, मुअज्जिन को कब्र का कीड़ा हाथ नहीं लगाता है, कब्र का कीड़ा मुअज्जिन को नहीं, बड़े बड़े वलियों को खा जाता है, मुअज्जिन के करीब भी नहीं आता कब्र का कीड़ा। अतवल अनाक़, ऊंचा मकाम, और मेरे नबी का फरमान है, युहशरुन नासु रिजालन, क़यामत का दिन लोग पैदल चलेंगे, व अना अलल बुर्राक़, मैं बुर्राक़ पे हूँगा, और मेरे आगे आगे बिलाल सुर्ख ऊँटनी पे सवार होकर चलेगा। दुनिया पैदल, मेरे नबी बुर्राक़ पर, और मेरे नबी का मुअज्जिन बिलाल ऊँटनी पर। ये सारा मजमा जब महशर में जमा होगा तो अल्लाह का अमर होगा, और बिलाल ऊँटनी पे खड़े होके कानों में उंगलियां दे के अजान देंगे। मदीने की अजान सुन लेना, उस दिन बिलाल अजान देगा और सारा मैदान सुनेगा, सारा महशर सुनेगा। ये ऐलान हो रहा है, फुक़हा आ जाएं, अइम्मा आ जाएं, मुअज्जिन आ जाएं। आ गए, का तुम मेरे VIP बंदे हो, जाओ अर्श के नीचे आराम करो, नाश्ता करो, मैं लोगों का हिसाब ले लूँ, उसके बाद फिर तुम्हें पहले जन्नत में डालूंगा, बाकियों को बाद में डालूंगा। इस दौलत की कीमत अल्लाह ने लगानी, लोगों ने नहीं। ना ही लोगों पर उम्मीद रखो, ना ही लोगों पर आस लगाओ, ना ही लोगों को मेयार बनाओ। लोग मेयार नहीं हैं। इन नबियों तक को उन्होंने खाक में मिलाने के लिए क्या क्या बकवास की है। तो अल्लाह कदरदान है, अल्लाह कदरदान है, अल्लाह कदरदान है। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, आप सब मजमा अवाम बैठे हो, ये रहमत हैं, ये इदारे। मेरा जी चाहता है तो मैंने ज़कात ना दो, असल माल दो। ये सब ये मोहसिन हैं, मोहसिन मलिक शाह सल्जूकी, उसका वजीर निज़ामुल मुल्क। इस्लामी तारीख़ में निज़ामुल मुल्क, इस्लाम पूरी दुनिया के लिहाज से और बर्र सगीर के लिहाज से खाने खाना, इब्राहिम खाने खाना, इन जैसा वजीर तारीख़ ने नहीं देखा न जाना। खाने खाना सिर्फ बर्र सगीर की हद तक और निज़ामुल मुल्क पूरी इस्लामी दुनिया की हद तक। उनको लोगों को हसद, तो उन्हें शिकायतें लगानी शुरू कर दी, मलिक शाह ये मदरसे खोलता जा रहा है और खजाने पे बोझ डालता जा रहा है, खामखा दरवेश इकट्ठे कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा माल को ज़ाय कर रहा है। तो बादशाहों के भी कान कच्चे होते हैं, तो
اس نے بلا لیا، کیا آپ خزانے پہ اتنا بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ کہا عالم پناہ، جتنی تلوار والی فوج ضروری ہے اتنی دعا والی فوج بھی ضروری ہے۔ میں آپ کے لیے دعا والی فوج تیار کر رہا ہوں۔ جب لوگ راتوں کو غفلت کی نیند سوتے ہیں، میں وہ نسل تیار کر رہا ہوں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں اور امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کا علم پڑھتے ہیں، اور اس نے آپ کو دیے کی لو پر اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، کھپاتے ہیں۔ یہ وہ کام کرتے ہیں جو تلوار بھی نہیں کرتی۔ تو اس نے کہا، ان کو وہ باپ کہا کرتا تھا کہ ملک شاہ 12 سال کا تھا جب اس کا باپ مر گیا، تو اس کو نظام الملک نے پالا، پروان چڑھایا، تو اس کو بھی باپ ہی کہتا تھا، والد محترم آپ اور مدرسے بنائیں، آپ اور یہ نظام بنائیں، میں اس فوج کا، تلوار والی فوج سے زیادہ محتاج ہوں، زیادہ محتاج ہوں۔ یہ اس مالک کا انعام ہے، کرم۔ اگرچہ دنیا والے پیسے کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، تمہاری دنیا والوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا، آج بھی ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، لیکن قیمت لگانے والا جس دن قیمت لگائے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس بیان میں مدرسوں کا، مولویوں کا، علماء کرام کا، پیش اماموں کا اور مؤذنوں کا ذکر بہت ہی اچھے انداز میں فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا پوری دنیا میں آپ غور کریں تو یہاں جو مدرسوں میں تعلیم دی جاتی ہے، 11 سال میں عالم بن کے نکلتے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ نظام نہیں ہے۔ 4 سال کے بعد، 3 سال کے بعد ان کو سند دے دی جاتی ہے اور وہ عالم اور حفاظ بن جاتے ہیں۔ لیکن یہاں کا جو نظام ہے، 11 سال مسلسل پڑھائی کرنے کے بعد میں وہ عالم بنتے ہیں، فاضل بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں۔ پوری دنیا سے ہٹ کر کے یہ نظام ہے۔ اور یہاں تو اماموں کی، مؤذن کی کوئی بھی قدر و منزلت نہیں۔ ان کی قدر منزلت تو میدان حشر میں ہوگی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوں گے اور ان کا مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوں گے اور پورا حشر کا میدان ہوگا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانوں میں انگلی ڈال کر جب اذان پڑھیں گے، پورا مجمع دیکھے گا جو ہے، تب ان کو یہ VIP لوگ ہوں گے، مؤذن، امام، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہے گا جائیے اور عرش کے نیچے بیٹھیے، وہاں آپ ناشتہ کیجئے۔ تو دنیا کی نگاہ میں یہاں کچھ نہیں ہے۔ ایک مولوی کو بہت زیادہ سے زیادہ 1500 روپئے، 3000 روپئے، 4000 روپئے اور 5000 روپئے دیا جاتا۔ اس میں سے اگر دیکھا جائے تو ان کو دوائی کی اگر ضرورت پڑے تو الگ سے پیسہ لینا پڑتا ہے۔ وہ اس حساب سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ شادی اور مکان بنانا تو بہت دور کی بات۔ ان کا انعام اکرام حشر کے میدان میں اللہ پاک رب کائنات عطا فرمائے گا، اور فرمائے گا اے اماموں، اے مؤذنوں، اے علماء کرام، سب سے پہلے میں تم کو جنت میں داخل کروں گا جی۔ تو اب سمجھیے کیا مرتبہ اللہ پاک رب کائنات نے علماء کرام کا، حفاظ کرام کا اور مؤذن کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ مؤذن کو قبر میں مٹی تک جو ہے کوئی کیڑا جو ہے نہیں کھائے گا، جو کہ تم مؤذن جو ہے قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا۔ کیا مرتبہ اللہ پاک رب کائنات نے مؤذن کا رکھا ہے جو۔ تو آپ لوگ غور کیجئے اور اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، عالم بنائیے، مؤذن بنائیے جو ہے، جس سے دین دنیا میں فلاح اور بہبودی ہے۔ دنیا تو چند روزہ ہے، اللہ عصیتاً او دہا، 2 دن یا 10 دن کی جو ہے زندگی ایک بلبلے کے سامان ہے۔ آخرت کی زندگی کی تیاری کیجئے، وہیں پر کامیابی ہے۔ جیسی یہاں پر آپ تیاری کریں گے، آخرت میں اسی حساب سے آپ کو اجر و حساب ملے گا جی۔ آپ کو اس ویڈیو میں سب سے اچھا کیا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔